بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں اور جوانوں کی حرارت۔ مختلف اطباء کے نزدیک بچوں اور جوانوں کی حرارت کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ بچوں میں نسبتاً جوانوں کی زیادہ حرارت ہے اور بعض اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ بچوں میں نمو ہوتا ہے اور فاعل نمو نشو و نما حرارت دینا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے غلبہ یا خشکی کی وجہ سے جوانوں میں نمو نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ جسم رطب ہی اتصال، انفعال، نمو اور تشکل کو آسانی سے قبول کرتا ہے۔ بس ممکن ہے انسان کا نمو کمال کی طلب کے لیے ہوتا ہو، اور جب جوانی کی عمر میں وہ کمال پورا ہو جاتا ہو تو نمو یعنی نشو و نما بھی رک جاتی ہو اور حرارت بچپن کے زمانہ سے کم نہ ہوتی ہو۔ بعض طبع یہ دلیل دیتے ہیں کہ جوانوں میں خون زیادہ ہے، چنانچہ اس لیے ان کو نقصی زیادہ پھوٹتی ہے اور خون گرم ہوتا ہے۔ نیز جوانوں میں بنسبت بچوں کے قوی الحرکت ہوتے ہیں اور حرکت ہمیشہ حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو حل اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہم بچوں سے زیادہ جوانوں میں خون کی زیادتی کو نہیں مانتے، کیونکہ بچوں کا خون نمو میں صرف ہو جاتا ہے اور رگوں میں نہیں رکا رہتا، اس لیے نقصیر زیادہ نہیں پھوٹتی۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ جوانوں کی نقصیر رگوں میں خشکی پیدا ہو جانے کی وجہ سے زیادہ پھوٹتی ہو، اور قاعدہ ہے کہ خشک چیز جلد پھٹ جاتی ہے، اور بچے جو جوانوں کی طرح قوی الحرکت نہیں ہوتے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ان پر رطوبت غالب ہوتی ہے، اور اس طرح رطوبی معنی قوت حرکت ہے۔ مگر ہم ان سب کے نظریات کو پسے پشت ڈال کر جالینوس کے مذہب اور خیالات کو تقویت دیتے ہیں۔ جالینوس کا خیال ہے کہ بچوں اور جوانوں کی حرارت کمیت کے اعتبار سے تو برابر ہوتی ہے، لیکن وحدت اور لینت یعنی نرمی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ مقدار میں، کیونکہ جو حرارت بچپن میں تھی وہ جوانی میں گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ نہ گھٹنے پر تو دلیل یہ ہے کہ حرارت گھٹ جاتی تو ذبول واقع ہو جائے، اور جوانی میں ذبول گھل جانے کا واقعہ ہونا باطل ہے۔ بچے حرارت میں جوانوں کے برابر ہوتے ہیں۔ بچے اور جوان حرارت پیدا کرنے والے سبب اور ذریعہ کے لحاظ سے مساوی ہیں، نہ کہ حرارت کی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے۔ حرارت پیدا کرنے والا سبب جالینوس کے نزدیک جز حار ناری ہے، اور پچھلے محققین کے نزدیک جز حار غریزی آسمانی ہے۔ بہرحال بچوں میں جوانوں کے برابر حرارت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش منی سے ہوتی ہے، جو کافی گرم ہے، اور خون سے منی کو مدد پہنچتی رہتی ہے، اور اب تک کوئی ایسا سبب واقع نہیں ہوا جس نے بچوں کے جز حار کو جو ابتدائی پیدائش کے وقت انہیں حاصل ہوا ہے اسے گھٹا دیا ہو، کیونکہ بچہ بھی نمو کے درجات طے کر رہا ہے اور وہ ابھی ٹھہراؤ میں بھی نہیں، یعنی وقوف شباب کی سرحد تک بھی ابھی نہیں پہنچا۔ چاہیے جائے کہ وہ بادگشت کرے اور گھٹاؤ میں آ جائے۔ الغرض جز حار میں کمی اس وقت آتی ہے جب کہ انحطاط اور گھٹاؤ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوانوں میں بھی کوئی ایسا سبب لاحق نہیں ہوتا جس نے ان کے بدن کے جز حار کو گھٹا دیا ہو، کیونکہ ان میں بھی حرارت غریزی اتنی ہوتی ہے جو جز حار غریزی کی حفاظت کے لیے کافی ثابت ہو۔ جز حار میں کمی نہ آنے کے بعد معنی یہ نہیں کہ کمیت حرارت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ کمیت حرارت میں ابتدائی عمر سے آخر عمر تک کمی آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ حرارت کے گھٹانے کا ذریعہ ضیاع حرارت کا سبب ابتدائی عمر سے انتہائی زندگی تک برابر قائم رہتا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ رطوبت کا ہر وقت تحلیل ہونا، اور یہ ظاہر ہے کہ جب رطوبت میں کمی آتی چلی جائے گی، یعنی جب رطوبت فنا ہوگی اور بشکل بہارات اڑ جائے گی، تو اس کے ساتھ حرارت بھی برابر ضائع ہوگی۔ وہ سبب جسے بدن کے جز حار میں کمی پیدا ہو جائے تو یہ سن وقوف یعنی سن شباب جوانی کے بعد ہی پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت رطوبت غریزی کی کمی ہی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ جز حار غریزی کی حفاظت پر قادر نہیں رہتی۔ لہٰذا جوانوں میں کوئی ایسا سبب بھی لاحق نہیں ہوا ہے جس نے بدن کے جز حار کو بڑھا دیا ہو، کیونکہ حرارت غریزی کے بارے میں دو مذہب ہیں۔ ایک گروہ اس کو جوہر ناری کہتا ہے، دوسرا گروہ جو اسے جوہر آسمانی
کہتا ہے ان دونوں مذاہب کے لحاظ سے جد و ہار میں اضافہ ناممکن ہے۔ جو لوگ حرارت غریزی کو ہار ناری مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ صورت اس لیے محلل ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد جد ناری کا اضافہ ہو جو باقی عناصر کے ساتھ مخلوط ہو جائے، کیونکہ ان کے نزدیک ہار غریزی نطفہ کے قیام کے وقت منی سے حاصل ہوتا ہے، جس میں تمام عناصر ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں اضافہ کی صورت میں یہی ہو سکتی ہے کہ جز ناری کا اضافہ ہو جو باقی عناصر کے ساتھ مخلوط ہو جائے یعنی مل جائے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد یا ان کے بن چکنے کے بعد یہ صورت ممکن ہے کہ اثر نو ان کے جسم میں تبدیل ہو جائے۔ جو لوگ حرارت غریزی کو ہار سماوی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جوہر قدرت کے عطیہ سے بدن کو اس وقت ملتا ہے جب بدن میں جان پڑتی ہے۔ ان کے نزدیک ہار غریزی میں اضافہ اسی وجہ سے ناممکن ہے کہ پیدائش کے بعد بدن میں دوسری جان نہیں پڑ سکتی۔ الغرض بدن کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک وہ جوہر ہار بدن میں ہر وقت حرارت پیدا کرتا رہتا ہے جس کو جز ہار سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری حرارت اور جو اس جوہر کی وجہ سے بدن میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور جس کو ہم چھو کر معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بدن کی گرمی ہر وقت ضائع ہوتی رہتی ہے، لیکن جوانی کی عمر اس جوہر ہار میں حرارت پیدا کرنے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں آتی، وہ برابر اسی قوت اور شدت کے ساتھ گرمی پیدا کرتا رہتا ہے، لیکن بچوں میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے بچوں کی حرارت نرم اور ہلکی ہوتی ہے اور جوانوں کے مزاج میں خشکی ہوتی ہے، اس لیے جوانوں کی حرارت تیز ہوتی ہے۔ شیخ الرئیس نے اس دعویٰ کو ایک مثال سے اس طرح سمجھایا کہ ایک لطیف اور گرم جسم لیا جائے جسے ایک مرتبہ پانی جیسے رطب جوہر میں پھیلایا جائے جو مقدار میں زیادہ ہو، اور دوسری مرتبہ پھر جسے خشک جوہر میں پھیلایا جائے مقدار میں کم ہو۔ اس حالت میں گرم پانی کی حرارت محلل حرارت کی زیادتی کی وجہ سے بلحاظ کمیت کے زیادہ اور بلحاظ کمیت کے بجائے رطوبت کے نرم ہوگی، اور گرم پتھر کی حرارت کے تیز ہوگی، حالانکہ گرم جسم دونوں کے مساوی ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ اضافہ ہوا ہے۔ اس میں کمی اگر آ سکتی ہے تو محض اس وقت آ سکتی ہے جب رطوبت کی کمی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ جسم ہار کی حفاظت نہ کر سکے۔